اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویور صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہمارے درمیان بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ پرسنالٹی ہیں، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ سیدہ آمنہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ ایم ایس سی آئی ٹی کر رہی ہیں، ساتھ میں انٹرویو اسکول کا بھی حصہ ہیں، اور ماشاءاللہ نہایت ہی کم عمری میں آپ نے ایک اچھا خاصا مقام حاصل کیا ہے۔ اور آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے انتہائی شارٹ نوٹس پر، یعنی مختصر وقت میں ہمیں وقت دیا۔ اب ماشاءاللہ شاعرہ بھی ہیں، علم و ادب سے بھی دلچسپی رکھتی ہیں، اور بہت ہی امیزنگ پرسنالٹی ہیں۔ تو سب سے پہلے میم آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو چونکہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے حاضرین و سامعین کو پاکستان کا پازیٹیو فیس آف جو ہے پاکستان کا مثبت چہرہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آج جو ہمارے درمیان گیسٹ ہے، میں نے آپ کو تعارف کروا دیا، رحیم یار خان سے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے سیدہ آمنہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اپنی لائف جرنی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ شیور سر، فرسٹ آف آل تو السلام علیکم ٹو آل ویورس۔ میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ میں ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں رائٹر ہوں، موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ یہ تو میرا مختصر سا تعارف اور اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ میں میری لائف جرنی کے بارے میں اگر آپ پوچھیں، اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں، تو میرے میٹرک تک میں نے ایک پرائیویٹ سیکٹر سے پڑھا۔ اس کے بعد ایف ایس سی اور بی ایس سی بھی میں نے پنجاب کالج سے کی، اور اب میں خواجہ فرید کالج جو ایفیلیٹڈ ہے اسلامیہ یونیورسٹی سے، وہاں سے میں ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز کر رہی ہوں۔ اسٹوڈنٹ میں اسٹارٹ میں تو بہت ہارڈ ورکنگ تھی۔ میٹرک تک میں بہت ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھی، پوزیشن ہولڈر تھی۔ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت پارٹ لیا کرتی تھی۔ اسٹیج ہمیشہ میں نے یوز کیا، میں نے ہمیشہ ایکٹ کیے، اسکٹس کیے، ڈیبیٹ کمپٹیشنز ون کیے، رائٹنگ کمپٹیشنز ون کیے، پوزیشن ہولڈر رہی۔ پھر ایف ایس سی میں نے جان بوجھ کے اپنے مارکس نہیں لیے، جان بوجھ کے نہیں پڑھا، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر بی ایس سی میں نے تحصیل میں ٹاپ کیا۔ اس کے بعد ماسٹرز میں آ کر اب بھی پڑھتی تو ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں، شاید کووڈ کی وجہ سے یا کیا معاملات ہیں کہ اب پڑھنے کو اتنا دل نہیں کرتا۔ باقی میں اسٹوڈنٹ ہمیشہ ایکٹیو رہی ہوں الحمدللہ، اور کانفیڈنٹ۔ ماشاءاللہ بہت خوب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ شروع سے ہی آپ کا پوزیشن ہولڈر تھی اور محنتی طالبہ تھی۔ تو آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ مثلاً کہ جو بچے ایف ایس سی پری میڈیکل کرتے ہیں، پری انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کا میرٹ نہیں بن پاتا، تو وہ اس بات کے اوپر کیوں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر صورت میں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور بھی زندگی پڑی ہے، آگے بھی فیلڈز ہیں، اس کے متعلق ہمارے حاضرین کو بتائیں۔ سر یہ نا بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتے، انجینئر نہیں بن پاتے، مطلب جو خواب انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ نہیں پورا کر پا رہے ہوتے، تو اس میں جو ہے نا پھر وہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چل جاتے ہیں۔ اکثر سوسائڈ اٹیمپٹس ہوتے ہیں اسی وجہ سے، یہی ریزن ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مین ریزنز ہیں ہماری سوسائٹی میں، جیسے کہ پہلے تو ہمارے پیرنٹس ہی ہیں نا، وہ امپوز کرتے ہیں بچوں پہ کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ بچپن سے بچے کے دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں اس کے ذہن میں۔ تو وہ جب فکس ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز نکلنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ جب گھر سے جاتے ہیں، ہاسٹلائز ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں پھر ان کے سر پہ پریشر رہتا ہے۔ ان کے پیرنٹس ان کو ہمیشہ جو ہے نا فرینڈلی ماحول نہیں دیتے، ہمیشہ ایک گھٹا ہوا ماحول دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ پیرنٹس دیتے بھی ہیں، پھر بھی ان کے بچے پریشرائز رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں نہیں بن پا رہے ڈاکٹر، یا ہمارے اندر کوئی کمی ہے۔ کمی آپ کے اندر نہیں ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے سسٹم کی، ہماری ایک فالٹ ہے، سوری ٹو سے، پر ہمارا سسٹم جو ہے، ہمارے اچھے اچھے بچے اچھے اچھے مارکس لے کے وہ بھی ڈاکٹر نہیں بن پاتے، تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے نا ایک۔ تو ان کو تو دکھ ہوگا، ایک بچہ ہے وہ 900 نمبر لے رہا، 800 نمبر لے رہا، کم نمبر تو نہیں ہے، وہ پھر بھی ڈاکٹر نہیں بن رہا۔ 1000 نمبر لے کے بھی لوگ ڈاکٹرز نہیں بن رہے، تو پھر انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ تو وہ جب نہیں بنتے، اور پھر ہم اسٹوڈینٹس بھی غلط کرتے ہیں جو یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں، یا پھر اتنی ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچنے لگ جاتے ہیں اور اتنے ایکسٹریم لیول پہ ایکشنز لیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کریں کہ چلے نہیں بھی بن پایا میں ڈاکٹر، تو مجھے اللہ نے شاید کسی اور چیز کے لیے رکھا ہوگا، اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو پوری دنیا ہے، آپ نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، تو آپ اس کو ایکسپلور کریں اور اپنی ذات کو پہچانیں، اپنے لیے اور جو ہے وہ
کیا کہہ سکتے ہیں کہ اور گولز بنا لیں, ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں, اپنی کوئی اور ڈیسٹینیشن چوز کریں. اگر آپ سے وہ نہیں ہو سکا تو وہ دنیا کا کوئی آخری کام تو نہیں تھا. تو مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر سے زیادہ, انجینئر سے زیادہ باقی فیلڈز میں آپ کے لیے اسکوپ ہے, واسٹ فیلڈز ہیں, ان میں آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر اور انجینئر بھی آپ کے آگے جھکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ لیں یا یہ یقین کر لیں کہ جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں, آپ کی پرسنالٹی کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ جی بہت. سر. جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا, آپ ماشاءاللہ شاعرہ بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اس کے بعد ماہر امور خانہ داری بھی ہیں. یعنی یہ جو خانہ داری کے امور ہیں اس کو بھی بڑے آسان انداز سے آپ چلا لیتی ہیں. مثلا اور دیگر جو نئی چیزیں ہیں ان سے آپ بھی متعارف کروا رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آپ نے ملٹیپل جو ٹاسک ہیں اس کو آپ نے کیسے اپنی لائف میں فٹ کیا. مثلا ہر کام کے اندر جس کو ہر فن مولا کہا جاتا ہے, یہ کیسے آپ بن پائیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, تاکہ آپ سے وہ تحریک لیں, موٹیویٹ ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. تھینک یو سر, آپ نے اتنی ساری تعریفیں ایک ساتھ ہی کر ڈالی. ویسے میں ڈیزرو نہیں کرتی اتنی ساری تعریفیں, جی نہ میں آپ کی قابل آواز ہوں اس نہیں کے. آ رہی. اب آ رہی ہے سر آپ کو میری آواز؟ میں دوبارہ سوال دہرائے دیتا ہوں. میں نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اس کے بعد اب آ رہی ہے. سوال آپ کو سمجھ آ گیا. میں یہ دوبارہ سوال دہرائے دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ساتھ میں ماہر امور خانہ داری, یعنی کھانے پکانے میں بھی مہارت ہے, گھریلو کاموں میں بھی مہارت ہے. ہر چیز کو بڑی نفاست کے ساتھ آپ مثلا پریزنٹ کرتی ہیں. آپ نے مختلف لائیو سیشن بھی کیے ہیں ماشاءاللہ. انٹرویو اسکول کا بھی, انٹرویو اسکول کے حوالے سے ہم آگے چل کے وہ کوشچن کریں گے. تو یہ اتنے زیادہ جو کثیر المقاصد ہیں یا جو آپ کے کثیر الجہد شخصیت ہے, یہ ساری چیزیں بیک وقت کیسے آپ جو ہے اپنی زندگی میں ان کو بروئے کار لا کر دوسروں تک پہنچاتی ہیں, اور ساتھ میں یہ سارے کام کیسے ممکن ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وقت کی جو آپ تقسیم ہے, ترتیب ہے, نظم و ضابطہ, یہ کیسے لائف میں آیا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنی ساری تعریفیں میری ایک ساتھ ہی کر ڈالیں. میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتی, لیکن موٹیویشنل اسپیکنگ کا مجھے شوق تھا شروع سے, اور لکھنے کا بھی مجھے شوق تھا. میں شروع سے ڈائری لکھتی ہوتی تھی اپنی, پھر اس کے بعد میں نے مطلب خود ہی سے اپنی غزلز لکھنا شروع کر دی. پھر اب میں اپنا ایک ناول بھی لکھ رہی ہوں ریسنٹلی, ابھی وہ پبلش نہیں ہوا, اس کا اینڈ میں نہیں کر پا رہی, تو وہ کروں گی انشاءاللہ جلدی, جیسے ہی مجھے فرصت ملی. ابھی تو میں بہت بزی ہوں, بہت بری طرح سے بزی ہوں. اور اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکنگ کا مجھے شوق ہے, پیشن ہے. موٹیویشنل اسپیکنگ میں ایسی نہیں کرنا چاہتی, میں مینٹورنگ کرنا چاہتی ہوں, لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتی ہوں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں ہر طرح کے مسائل میں. اور اس کے علاوہ میری ایک فاؤنڈیشن کھولنے کا ارادہ ہے, جہاں پہ ابھی میں نے اپنے شہر سے وہ اسٹارٹ کرنی ہے, اور اس کے 4-5 آبجیکٹیوز ہیں. وہ یہی ہیں, پہلا کہ پاورٹی کو ختم کرنا, اس کے بعد سیکنڈ ون پہ آ جاتا ہے کہ ان کو ارننگ ود لرننگ سکھانا اسٹوڈینٹس کو, کہ اسٹوڈنٹ لائف میں وہ اپنے پیرنٹس کا سے لیے بغیر بھی پیسہ وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو کے پڑھ سکتے ہیں, انہیں پروفیشنلزم سکھانا. اس کے بعد ٹرانسجینڈرز ایشو ہے, اور پھر بہت سارے ایشوز ہیں جو میں نے ختم کرنے ہیں, پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کی رہی بات امور خانہ داری کی, تو سر مجھے کوکنگ اتنی نہیں آتی, مجھے روٹی بنانا نہیں آتی, سالن میں بنا لیتی ہوں, باقی ہر چیز میں کر لیتی ہوں. لیکن مجھے روٹی کبھی بھی نہیں, میں نے کبھی ٹرائی بھی نہیں کی شاید, اور میں گھر میں چھوٹی ہوں تو لاڈلی بہت ہوں, کبھی میں نے کیا ہی نہیں ہے گھر کا کام. ہاں طریقہ سلیقہ میرے اندر ہے, میں چیزیں ڈسپلن کر کے رکھتی ہوں. مجھے اپنی بکس کی ترتیب بھی میری کوئی چھیڑ دے تو مجھے غصہ آتا ہے. میں ایک میچیور لڑکی ہوں اس حوالے سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے معاملات میں انٹرفیئر کرے, اور میں کبھی بھی کسی کے معاملات میں نہیں بولتی. کوئی کچھ بھی کر رہا ہو تو میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں بولوں. ایون میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی وہ مشورہ مانگے, میرا نام لے کے مجھے مخاطب کریں تو میں ان کو مشورہ دیتی ہوں, ادروائز میں ان کے معاملات میں بھی انٹرفیئر نہیں کرتی. میں ایک بہت اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی ہوں. پہلے تو میں بہت زیادہ ریزرو تھی, اب تو پھر بھی میں کچھ سوشل ہو گئی ہوں. تو ماشاء باقی بہت کرتی ہوں لوگوں کو, اور ڈسپلن بہت ہوں, پنکچوئل بہت ہوں. میں کمیٹڈ, مجھے 2 چیزیں بہت پرابلم کرتی ہیں زندگی میں. مجھے 2 چیزوں پہ ہی غصہ آتا ہے, ایک مس کمٹمنٹ, کہ کوئی مجھے مس کمٹ کرے, مطلب کہے کوئی ٹائم اور کسی ٹائم پہ, اور یہ
مجھے آج کل انٹرویو اسکول کے ساتھ بھی بہت یہ چیز فیس کرنی پڑی ہے. بہت لوگ مجھے مس کمٹمنٹ کرتے ہیں میرے ساتھ اور مجھے خود نہیں اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کو بھی ویٹ کرواؤں. بلکہ آج جب آپ نے کہا انٹرویو کے لیے تو میری میٹنگ چل رہی تھی. منڈے کو ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور وہ 8 بجے ہم اور کوئی انٹرویو نہیں کرتے. اور آج میں کچھ طبیعت بھی بہتر نہیں تھی میری تو میں نے آج کوئی انٹرویو نہیں کیا. لیکن آپ نے کہا آپ میرے بڑے ہیں تو پھر مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے وہاں سے لیو کیا تو پھر میں 5 منٹ لیٹ ہو گئی, اس کے لیے معذرت. لیکن مجھے مس کمٹمنٹ بہت بری لگتی ہے. جب مجھے بھوک لگ رہی ہو تو مجھے غصہ آتا ہے بہت. یہ ہے میرا مسئلہ. باقی چیزیں میں میری وہ چیزوں کی ترتیب چھیڑے تو پھر مجھے غصہ آتا ہے. بس پھر میں مینج کر لیتی ہوں ان سب چیزوں کو. میرے شوق ہے, میرے پیشن ہے. میں چاہتی ہوں انسان کو ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے, مقصد زندگی گزارنی چاہیے. اگر آپ بے مقصد ہی مر گئے تو پھر فائدہ آپ کے ہونے کا بھی. تو آپ اپنے ہونے کا کوئی فائدہ دیں. جب آپ مریں تو آپ لوگوں کو یاد رہیں. کم از کم میں چاہتی ہوں جب میں مروں تو لوگ یہ کہیں کہ ہاں اچھی بندی تھی یا اس نے کبھی ہماری مدد کی تھی. تو بس اس وجہ سے میں ایسے رہتی ہوں. باقی اور تو میں بندہ ناچیز ہوں, سے بندی ہوں. جی ماشاء اللہ, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ ماشاء اللہ ناول بھی لکھ رہی ہیں اور غزلیں بھی لکھتی ہیں, مختلف جو ہیں ادب سے بھی دلچسپی ہے. تو یس یہ کمپیوٹر کا یعنی کہ دنیا ایک عالمی گاؤں میں داخل ہو چکی ہے. آپ ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لے رہی ہیں, ادھر سے علم و ادب کی بھی بات کر رہی ہیں. مثلاً ادب جو ہے وہ عہد کا ترجمان ہوتا ہے. تو بالکل. آپ نے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ساتھ ادب سے بھی دلچسپی رکھی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور دیکھنے والوں اور سامعین سے یہی گزارش ہے کہ جو ہے نا اردو سے پیار کریں, اردو سے محبت کریں, اس کو پروان چڑھائیں, اپنے فخر سے بتائیں کہ جی ہماری قومی زبان اردو ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو اگر آپ نے کوئی اپنی غزل لکھی ہے تو اس کا ایک آدھ ہمیں صرف تبرکن ایک شعر ہمیں سنا دیں. اگر نعت لکھی ہے تو نعت کا ایک شعر سنا دیں تاکہ دیکھنے والوں کو آپ کا یہ والا جو پہلو ہے ادبی حوالے سے یہ بھی آپ کی شخصیت کا نظر آ جائے. بالکل سر, یہ جو آپ نے کہا نا یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ عالمی دنیا عالمی گاؤں بن گئی ہے یہ دنیا ٹیکنالوجی کا. تو واقعی ہی ہمیں یوز کرنا چاہیے اور میں یہی سکھانا چاہتی ہوں اپنی یوتھ کو, اپنے آنے والی نسل کو. تو ان کو مطلب ارننگ لرننگ دونوں چیزیں سکھانا چاہتی ہوں. تو اس کے لیے تو مجھے کمپیوٹر میرا پسندیدہ سبجیکٹ رہا ہے. تو اس وجہ سے میں نے رکھ لی یہ فیلڈ جوائن کی. اس کے علاوہ آپ نے بات کی ادب کی, تو ادب سے لگاؤ اس کا کریڈٹ میرے بابا کو جاتا ہے. وہ بہت زیادہ بکس پڑھتے ہیں, ہمارے گھر میں ایک لائبریری کی طرح ہی آپ کہہ سکتے ہیں, اتنی بکس ہیں ماشاء اللہ. تو میرے بھیا ہم سب بکس سے ہمارا لگاؤ ہے کہیں نہ کہیں. تو میرا کچھ زیادہ ہی ہے, میں نے شروع سے بکس پڑھی ہیں. میں بہت بک لرننگ بک ریڈر اچھی بہت مطلب پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے, ریڈ کرنے کا. تو نظم کی بات آپ کر رہے ہیں تو نظم تو میں نے لکھی ہے لیکن وہ مجھے ابھی صحیح سے پوری یاد نہیں ہے. وہ میں نے ابھی پبلش بھی نہیں کی ہے. تو میں آپ کو اور غزل سنا دیتی ہوں. غزل کے کچھ اشعار ہاں ہیں جی, وہ میں غزل کے اشعار سنا دیجیے. جی میں وہ سنا دیتی ہوں آپ کو. ہر قدم پر گناہ کر بیٹھے, زندگی یوں ہی تباہ کر بیٹھے. سوری سر, آئی مس دیٹ. میں آپ کو کوئی دوسری سنا دیتی ہوں, یہ مجھے ہمیشہ بھول جاتی ہے. یہ میری موسٹ فیوریٹ غزل ہے پر میں اس کو پڑھ نہیں پاتی, پتہ نہیں کیوں. میں آپ کو دوسری سنا دیتی ہوں. تعلق ہوتا جاتا ہے. سامنے پیج رکھیں. جی نہیں سر, وہ میں بس تو مجھے یہ سننا اچھا نہیں لگتا. میں آپ کو دوسری سنا دیتی ہوں. تعلق ہوتا جاتا ہے, تعلق عقیدت ہوتا جاتا ہے, عقیدت ہوتی جاتی ہے. سنبھل لے دل کے پھر نظریں عنایت واہ ہوتی جاتی. نزا کا وقت آ پہنچا, خدا را اب تو آ جاؤ. نزا کا وقت آ پہنچا, خدا را اب تو آ وقت جاؤ. پہنچا خدا را اب تو حالت ہوتی جاتی ہے. کہیں سے دیکھ لی ہوگی جھلک روح تاباں کی. کہیں سے دیکھ لی ہوگی جھلک اس روح تاباں کی. سنا ہے واعظوں کو بھی عقیدت ہوتی جاتی ہے. کیے ہیں اس قدر اخلاص سے, کیے ہیں اس قدر اخلاص سے میں نے گناہ, کہ جن کو دیکھ کر قربان رحمت ہوتی جاتی. شکریہ. جزاک اللہ. جی بہت ہی خوبصورت شاعری ہے آپ کا, اس کے اندر خاصا جو ہے وہ گہرا مطالعہ ہے اور خاصے گہرے اشعار ہیں. ابھی تو آپ ماشاء اللہ یعنی کہ نوخیز شاعرہ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میدان میں بھی ترقی دے, تو یہ اچھی بات ہے. مثلاً آپ زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں مثبت اور مفید
بنانا چاہتی ہیں تاکہ کوئی بھی ایک منٹ یا کوئی بھی لمحہ آپ کی زندگی میں ضائع نہ ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. تو اب آپ کے متعلق ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، یہ جو آج کل نوجوان کی اکثریت جو ہے وہ مثلا کہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے، کمپیوٹر سائنس کیونکہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، یعنی عالمی گاؤں میں منتقل ہو چکی ہے. تو اب سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ میڈیکل کے بجائے اب سارے اسی فیلڈ کی طرف آنا شروع ہو گئے، کمپیوٹر سائنس کی طرف. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے درمیان کچھ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، کوئی بیریئر لگنا چاہیے کہ جی اتنی تعداد آنی چاہیے کمپیوٹر سائنس میں؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے اکثر جو طلبہ ہیں، دوست احباب ہیں، وہ اب پہلے وہ ایف ایس سی کر رہے تھے لیکن درمیان میں ان کا کوئی ایشو ہوا تو وہ اب پھر ادھر چلے گئے کمپیوٹر والی فیلڈ میں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. بالکل سر، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایک بہت اہم رول ہے. جو بھی ٹیکنالوجی سے دور ہو گیا اب تو وہ شاید ہمیں پھر اس ریس میں نا پارٹ نہ لے سکے، بعد میں وہ ہمارے ساتھ میچ نہ کر سکے، ہمارے ساتھ اس ڈیسٹینیشن پہ نہ ہو. تو اس کا بہت اہم رول ہے. لیکن سب اسٹوڈینٹس اگر کمپیوٹر رکھ لیں تو وہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ ہمیں ہر فیلڈ میں انسان چاہیے، ہر فیلڈ میں ہمیں بندہ چاہیے جو ہمیں کام کر کے دے. اس کا ایک اچھا حل یہ ہو سکتا ہے، آپ کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں کمپیوٹر ضرور پڑھائیں. اور ایک چیز مجھے اب اپنے ایجوکیشن سسٹم کی اچھی لگتی ہے جو وہ یہ کہ وہ بی ایس زولوجی ہے یا بی ایس باٹنی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس میں وہ کمپیوٹر کا ایک سبجیکٹ ضرور پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ پڑھا جو رہے ہیں وہ سی پلس پلس پڑھا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کو آئی ٹی کی کوئی بک پڑھانی چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہو، کوئی ایسا پریکٹیکل سبجیکٹ رکھنا چاہیے تاکہ جو وہ کوئی ایسا پریکٹیکل سبجیکٹ رکھنا چاہیے تاکہ اسٹوڈینٹس جو ہے نا اس کو پریکٹیکلی کر کے اس کے بعد پریکٹیکلی اگر وہ سبجیکٹ اس کو مطلب پڑھیں تو اس کے بعد وہ اس کو اپنی فیلڈ میں امپلیمنٹ کر سکیں. جیسے ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں، انہیں اپنی فیلڈ میں کمپیوٹر کی بہت ضرورت پڑتی ہے. آج کل ڈاکٹرز کا بھی کمپیوٹر کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ سارے اپنا چیک اینڈ بیلنس، ٹیسٹ رپورٹس، ہر چیز اسی پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو وہ نالج دینی چاہیے، آپ کو ان کو ٹرین کرنا چاہیے. وہ ایم بی بی ایس بھی کر رہے ہیں تو ان کا ہر سال ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کمپیوٹر کا تاکہ ان کو نالج ہو. پر پریکٹیکل سبجیکٹ ہونا چاہیے جو انہیں سکھایا جائے کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں. تو وہ یہ اچھا ایک ہو سکتا ہے اسٹیپ، اس کے یہ لینا چاہیے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے منسٹر کو. اس کے علاوہ جو ہے یہ اچھی چیز ہے کہ ہم سب کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں، تو یہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے. جی سر. جی بہت خوب. ابھی جو ہے وہ سجاد تالپور صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو وعلیکم السلام. تو ماشاء اللہ. تو اب آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بتائیں کہ جی آواز آپ کی نہیں. جی آ رہی ہے سر مجھے آپ کی آواز. جی جی اٹس فائن. میں نے کہا آپ ہمارے حاضرین کو آپ کی سکرین جو ہے وہ نہیں آ رہی. یس سر. آپ اپنا جی کوشچن. تو آپ نے سر ریحان اللہ والا ریحان، جی جی ریحان اللہ والا ریحان فاؤنڈیشن کو ماشاء اللہ آپ نے اچھے خاصے طریقے سے لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں اپنی لائف. میں یہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ نے ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن سر ریحان اللہ والا سے ماشاء اللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کافی لوگوں کو آپ نے متعارف بھی کروایا ہے. تو انٹرویو اسکول کے ریلیٹڈ میرا یہ کوشچن ہے. تو آپ اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ انٹرویو اسکول کا مقصد کیا ہے اور اس کو کیسے جوائن کیا جا سکتا ہے؟ مثلا یہ جو سٹریم یارڈ اپلیکیشن ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور اس کا مکمل جو ہے تفصیلی طور پر بتا دیں. بالکل سر، شیور. سر ایسا ہے کہ اسٹریم یا یہ جو آپ نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو انٹرویو اسکول کے کا ایک مقصد بنایا تھا ریحان اللہ والا صاحب نے بنایا کہ ہم مطلب کہ جی جی مختلف لوگوں کو لیں، وہ مختلف لوگ
इंटरव्यूज करें, उनकी फील्ड से रिलेटेड इंटरव्यूज करें, ताकि फर्ज करें अब जैसे मेरी फील्ड है एक, मैं उस पर आके स्क्रीन पे बोल रही हूँ, तो जितने मेरी फील्ड से रिलेटेड लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनका कोई क्वेश्चन होगा तो वो हल हो जाएगा, उस बंदे को अप्रोच कर लेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, दुनिया मतलब आपस में कनेक्ट होंगे ना, उनका यही है कनेक्टेड पाकिस्तानी या कनेक्टेड द वर्ल्ड। तो उसके बाद आप मतलब के ये हो सकता है, और उसके अलावा ये भी हो सकता है, ये पॉवर्टी खत्म करना चाहिए उन्होंने कि बच्चे इस इंटरव्यू स्कूल को ज्वाइन करें, वो पे करते हैं 20 इंटरव्यूज के बाद, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स पे कुछ हल हो जाएं, और फिर उनकी इंसान पार्टी है उसको अगर आप ज्वाइन करें तो उससे भी आपको काफी अर्निंग कर सकते हैं। फिर आप जिस फील्ड में हैं वो उस फील्ड का आपको एक चैनल बना के देंगे बाद में, उन्होंने कहा है, तो उस तरीके से वो गाइड करें। अब इंटरव्यू स्कूल आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं कि पहले आपने उनका 18 वीडियोस हैं 3-3 मिनट की, 4-4 मिनट की, वो आपने सुननी है, इंटरव्यू की ट्रेनिंग के हवाले से हैं वो 18 वीडियोस। उसके बाद उस सुनने के बाद यूडेमी पे भी उसका कोर्स है, यूट्यूब पे भी है, तो वो सुनने के बाद आप फिर उसको 20 इंटरव्यूज करेंगे जो कि अनपेड होंगे, उसका कोई पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, वो आपके ट्रायल के लिए होंगे। तब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उन 20 इंटरव्यूज के बाद आपने उनके 300 म्यूचुअल फ्रेंड्स पूरे करने हैं। उसके बाद आप उनको मैसेज करेंगे कि सर आई हैव डन माई वर्क, तो उसके बाद वो आपको हायर कर लेंगे। जब वो आपको हायर कर लेंगे तो उसके बाद 21 से आपके जो इंटरव्यू स्टार्ट होंगे वो आपके पेड होंगे, और आपने मंथ में मिनिमम 50 इंटरव्यूज करने होंगे, और मैक्सिमम आप 170 कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 50 जरूर करने होंगे, तो उसकी आपको पेमेंट मिलेगी पर इंटरव्यू। और उसके अलावा वो पेमेंट आपको वही बताएंगे कि कितनी मिलेगी बाद में, और फिर आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, आपको इंटरव्यू बिलिंग स्कूल में भी ऐड कर लिया जाएगा। वहां पे आपको मैम सिद्रा, हमारे सीनियर्स हैं, बाकी सब हम लोग सब आपको, जाहिर सी बात है आप जो आएंगे वो मेरे भी जूनियर होंगे, तो सब हम आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपको हमारा इंटरव्यू करना होगा तो हम आपको इंटरव्यू भी देंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम पॉवर्टी खत्म करना चाह रहे हैं, वो असल में स्टूडेंट्स को खुद एतमादी देना चाह रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाह रहे जी हैं, वो एक दूसरे के दरमियान मोहब्बतें बांटना चाह रहे हैं, ये उनके मकासद हैं। और वो बहुत ही अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम अपना कोई भी मैसेज पूरी दुनिया में कन्वे कर सकते हैं। जी सर। आवाज़ आप आवाज़ कट रही है आपकी। सर अभी भी आपको मेरी आवाज कट कट के आ रही है? जी ओ सॉरी, आई थिंक सर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है तो। जी बहुत खूब। तो चूंकि वक्त की किल्लत है, हमने आपसे वादा किया था इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए आपसे ये गुफ्तगू करेंगे। 23 मिनट का हमने 22-23 मिनट तक इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करेंगे। आखिर में आप हमारे जी सर। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें? सर लास्ट में मेरा यही मैसेज है कि काइंडली पॉजिटिव रहें, क्रिटिसिज्म ना फैलाएं लोगों के साथ, किसी के साथ भी सोशल मीडिया पे या वैसे भी लाइव भी किसी के साथ बदतमीजी ना करें। आप बहुत अच्छी कौम है, हम सब बहुत अच्छे लोग हैं, हमें दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज देना है। किसी पे क्रिटिसाइज ना करें, किसी का काम अच्छा नहीं लगता तो उसे दरगुजर वाला रास्ता इख्तियार कीजिए, दूर हो जाइए उस पोस्ट से, उस काम से, उस बंदे से जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको काइंडली अपनी जुबान से दुख ना दें, अपने अल्फाज से उसे तकलीफ ना दें। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मैसेज दें। कोई पोस्ट अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ जरूर करें। हमारा अलमिया ये है कि तारीफ हम करते नहीं, और हम इंसल्ट बहुत करते हैं लोगों की, क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ठीक है आप करें, वो ऐसे होगा कि आप उसकी इस्लाह करेंगे, उसे फील भी ना हो और वो काम भी अपना ठीक कर ले, लेकिन आप उसे नेगेटिव मैसेज ना दें, नेगेटिव कमेंट्स ना करें। कोई काम अच्छा नहीं लग रहा आपको, आपके टाइप का नहीं है, तो आप उससे दूर हो जाएं काइंडली, पर उसको काइंडली परेशान ना करें। जो बंदा जो काम कर रहा है उसको काइंडली सपोर्ट करें, नहीं कर सकते तो दूर हो जाएं काइंडली, लेकिन ये है कि आप उसको सपोर्ट जरूर करें, पॉजिटिव मैसेज दें। कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ करें, किसी का काम आपको अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ करें, लेकिन किसी को बिला वजह तंग ना करें। काइंडली लेडीज की इज्जत करें और लेडीज मर्दों की इज्जत करें, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमारा माशरा एक अच्छा माशरा कहलाने का हकदार होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे की इज्जत नहीं है। और जैसे कि सर्दियां हैं तो मेरा लास्ट में ये मैसेज है कि आप सब काइंडली अपने आसपास देखें, लोग बहुत सर्दी में गुर्बत से मर रहे हैं, उनके पास गर्म कपड़े नहीं है पहनने को, और सर्दी देखें कितनी पड़ी है। तो आप उनको जितना हो सके, आपसे ज्यादा नहीं मैं कह रही, जितना आपसे हो सके गर्म कपड़े, शॉल, सॉक्स, पैसे, उन्हें जिस चीज की जरूरत है, उन्हें खाना,
उन्हें वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, लोगों के साथ अच्छे रहें, उनके मसाइल हल करें। यही जिंदगी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। असल कामयाबी यही है कि आप दूसरों के लिए जिए। वो कामयाबी नहीं है कि आपने अपने लिए और अपने बच्चों बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए कमा लिया, तो वो तो हर कोई कमा लेता है। लेकिन असल कामयाबी ये है कि आपने दूसरों के लिए कितना किया या कितना कमाया। तो काइंडली उनके लिए कमाएं, उनका ख्याल रखें, उनको सर्व करें। ह्यूमैनिटी के लिए ही सर्व करने के लिए अल्लाह ने आपको बनाया है। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ये बात इसी उस पे आती है कि आप इंसानों की काइंडली हेल्प करें, खुदारा एक दूसरे से नफरतें ना फैलाएं, नफरतें ना करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। जी सर, थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत खूब। मैं एक मर्तबा दोबारा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे जो देखने वाले हैं उनको अपनी लाइफ के मुतालिक बताया। और माशाल्लाह ये जो हमारा सेशन है बहुत ही खूबसूरत हुआ है और इसमें काफ़ी लोगों को इस्तेफादा हुआ होगा यकीनी तौर पर। हमारा मकसद यही होता है कि अगर 500 लोग देखने वाले हैं, 600 लोग देखने वाले हैं, कोई एक भी जो है वो हमारी वजह से किसी को अच्छा फ़ायदा मिल जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए, तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। और अल्लाह ताला की ज़ात भी इससे खुश होती है कि आप दूसरे लोगों को खुश रखें और खुशियाँ बिल्कुल बांटें, जिस तरह आपने आखिर में बात की है। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आगे भी आने वाले दिनों में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके साथ लाइव सेशन करते रहेंगे। तो हाज़रीन व सर। सामीन, आप अपने इस सवालात के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं जो भी सवाल होगा। मैं कोशिश करता हूँ मैम की आईडी का भी लिंक यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आप उनसे बराह रास्त फ्रीलांसिंग के हवाले से दीगर जितने भी मौज़ूआत हैं उन पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान नवीद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। जी मैडम।